بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرا رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ توجہ فرمائیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کون فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے ابن آدم، فرمایا تو نے مجھ سے مانگا نہیں ہے اور تو نے مجھ سے امیدیں نہیں رکھی، تو نے مجھ سے مانگا نہیں ہے اور تو نے مجھ سے امیدیں نہیں رکھی، اور فرمایا کہ میں تیرے سارے گناہوں کو جو تجھ سے سرزد ہو گئے ہیں اگر سب کو معاف کر دوں تو مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور اس کے بعد تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو فرمایا کہ میں اس کو معاف کر دوں، میرے لیے عام سی بات، میں معاف کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں اور فرمایا کہ میں ان کو معاف کر دوں تو یہ بھی میں معاف کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے اس روایت کے اندر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ پیار اور محبت نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو نے میری طرف رجوع نہیں کیا، تو نے میری طرف مجھے پکارا نہیں ہے، حالانکہ میں اپنی رحمتوں کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہوں، رحمتیں لے کر تیرے سامنے کھڑا ہوں کہ تو مجھے پکارے اور میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، مبالغہ بتایا گیا کہ انسان کتنے گناہ کر سکتا ہے، اتنے گناہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا، لیکن فرمایا کہ اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت کو چھونے لگ جائیں اور آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، فرمایا اتنے گناہ تو نے کر لیے ہوں اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو فرمایا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور دوسرا آگے فرمایا کہ اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں، زمین کتنی ہے، پوری زمین کے چپے چپے کو تیرے گناہ بھر لیں، اگر تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آئے تو فرمایا اگر تو مجھ سے بخشش چاہے گا تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر سامنے کھڑا ہوں گا، میں تیری طرف اتنی ہی، الفاظ دیکھیں حدیث کے، فرمایا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، فرمایا اتنی ہی زمین بھری ہوئی مغفرت لے کے میں سامنے آؤں گا تیرے۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نا بندے کو معاف فرمانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہو جاتا ہے، ایک بندہ وہ جو گنہگار ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جس نے توڑا ہے، حدود کو جس نے توڑا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انسان ہے کہ انسان کمزور ہے، ورنہ میں کہتا ہوں کہ کائنات کے اندر کوئی بھی محبت کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ کریم اور شفیق ہو۔ دیکھیں، اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اگر ناراض ہو جائے، اس کی نافرمانی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جلدی معاف کر دیتا ہے، چار باتیں سنائے گا۔ میں کہتا ہوں ماں باپ کا پیار سب سے زیادہ ہوتا ہے، اگر 2-4 دن اگر والدین ناراض ہو جائیں اور آپ نہ پوچھیں، اس کے بعد جا کے ان کی ٹھوڑی پکڑیں، پاؤں پکڑیں، ان سے معافی مانگیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ تجھے اب یاد آیا ہے، ہاں اب تجھے یاد آیا ہے، پہلے تو کدھر گم تھا، پہلے تجھے پتہ نہیں تھا تیری ماں ہے، پہلے تجھے پتہ نہیں تھا تیرا باپ ہے۔ 10 باتیں سنانے کے بعد بڑی مشکل سے معافی ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات نہیں ہے۔ جو بندہ بھی ندامت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ حضرت سفیان ثوری
رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، بیمار ہو گئے تو ایک دوسرے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ ان کی عیادت کے لیے گئے، حماد بن سلمہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو وہ کہنے لگے، بزرگ تھے لیکن بزرگی کے باوجود اللہ کا خوف تھا، کہنے لگے حماد کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسے انسان کو معاف کر دے گا؟ بیمار تھے، کہتے ہیں کیا مجھ جیسے انسان کی بھی اللہ مغفرت کر دے گا؟ تو حضرت حماد کہنے لگے، فرمایا کہ اگر مجھے دو آپشن دیا جائیں نا، دو باتیں، کہ بھائی تیرا حساب تیرا والد لے یا اللہ لے، ہاں اللہ کی ذات اتنی کریم ہے، اگر مجھے دو باتیں اگر کہی جائیں تو میں کہوں گا میرا حساب اللہ تعالیٰ لے، میرا والد نہ لے۔ میرے والد سے بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بس توجہ کی ضرورت ہے، اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور دو آنسو بہا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ان کی بڑی قدر و قیمت لگ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ دو چیزیں، دو قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ایک گنہگار کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ، اور دوسرا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، شہید کے خون کا قطرہ، یہ دونوں قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ہاں جی، یہ میں کہتا ہوں ان کی قیمت اتنی لگ جاتی ہے نا، کہتے ہیں کہ ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ میرے آنسو ہوتے، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ میرے آنسو ہوتے، کہکشاں کی یہ تمنا ہے کہ وہ میری آستین ہوتی۔ بھائی یہ ان آنسو کی قیمت ہی کچھ اور ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائی جتنا مرضی انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن جب اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ فرماتے ہیں جس نے برے اعمال کر لیے، اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے، فرمایا کہ یہ میری طرف رجوع کرے، توبہ کرے، فرمایا کہ یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا یہ بندہ۔ تو بھائی اللہ کی طرف رجوع کریں اور ہر روز توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، ظاہری باطنی گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں پاک فرمائے، اور آگے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔